الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا آقانا وملجانا ومأبانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے میرے دینی اسلامی دوستوں اور بزرگوں میں زیادہ آپ کے سامنے طویل گفتگو نہیں کروں گا بڑی اچھی نفیس خطیب شہید مولانا جعفر خان سے آپ اچھے انداز سے ان کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے صحیح بات ہے نہ جا سکتے ہیں نہ جائیں گے مگر اتنا تو ہو سکتا ہے اپنے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے ایک مومن اتنا تو کر سکتا ہے اور کرنا ہی چاہیے اب میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ساری آدونی کے مساجدوں میں اس کا اعلان ہوا وہ آئے یہ کیوں نہیں آئے یہ آئے وہ کیوں نہیں آئے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو درد ہوتا ہے اسی کو محسوس ہوتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے اور یہ درد ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ درد اسی کو ملتا ہے جو درد کو سمجھ سکتا ہے تو یہ قابل مبارکباد ہے یہ تحریک کہ جنہوں نے کم سے کم اتنا تو کرا اس بڑھیا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سارے مصر کے وزراء پہنچے تھے
سارے مصر کے روسا پہنچے تھے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے، ایک بڑھیا بھی اس کے اندر موجود تھی۔ کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرا نام تو آ جائے گا، میرا نام تو فہرست میں آ جائے گا، میں اتنا ہی چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس نہ کوئی عمل ہے، ہمارے پاس نہ کوئی نیکی ہے، ہمارے دامن نیکیوں سے خالی ہے، ہمارے دامن نیکیوں سے کوئی ایسا خزانہ بھرا ہوا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ ایسے قابل نہیں ہے، نہ ہم قابل ہیں نہ ہم مقبول ہیں، مگر مقبول ولی کے وسیلے ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ کل قیامت کے روز بروز حشر وہی فلسطین کا مسلمان اگر پلٹ کر سوال کرا، اے مسلمان تو بھی مسلمان تھا، میں بھی مسلمان تھا، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، تم بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، آیا ہمارے ننھے ننھے شہید ہو رہے تھے، ہماری بچیاں یتیم ہو رہی تھی، ہماری بہو بیٹیاں بیوہ ہو رہی تھی، ہم نہتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، آپ کیا کر رہے تھے؟ ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کل بروز حشر اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تمہارے حق میں دعا کر رہے تھے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنا کچھ کر نہیں سکتے، نہ ہم انہیں کچھ سرمایہ فراہم کر سکتے ہیں، ہاں ہم دعاؤں کا سرمایہ فراہم کر سکتے ہیں۔ فاضل جلیل نے بڑی اچھی بات کہی ہے، دعا کو مقبول کرانے کے لیے بھی ہمیں بھی کچھ کرنی پڑتی ہے، ہمیں بھی کچھ ایسے اعمال کرنا پڑتا ہے۔ آج اگر خامی ہے تو ہماری خامی ہے، ہمارا معاشرہ جس دہانے پر کھڑا ہے، الحمدللہ یہ معاشرہ اگر اصلاح کی طرف آ جاتا ہے، ایسے پیغامات کی طرف آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں اسے پھر اپنی نشست بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس جگہ بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے، میرا رب وہیں سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ذرا ہمیں بدل تو لیں، اپنے آپ کو تبدیل تو کریں، اپنے آپ میں انقلاب تو لائیں۔ سننا بڑا آسان ہے مگر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آج ساری گفتگو کا نچوڑ میں یہی مراد لیتا ہوں اور یہی میں سمجھتا ہوں، ذرا ہم بدل تو جائیں تو پھر دیکھیں 313 ہی تھے وہ بہت ہی مختصر تھے، کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہ تھے، وہ 313 تھے مگر وہ 1000 پر بھاری پڑ گئے، وہ 72 ہی تھے لاکھوں پر بھاری پڑ گئے۔ کیوں؟ ان کے اندر ایمانی حرارتیں تھیں، ان کے اندر عمل مصطفیٰ تھا، وہ فرما بردار مصطفیٰ تھے، وہ خدا اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار تھے۔ اسی لیے تو میرا خدا فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پرہیزگار سے کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے ولی اپنے پیر کو پر لگا دیتے ہیں، آج ولیوں کا بازار گرم ہے، جس کے جتنے بڑے بال ہیں اتنا بڑا ولی ہے، جس کے جتنے بڑے ناخن ہیں اتنا بڑا ولی ہے، پان کے گٹکے کھاتے رہے گا اور بہت پہنچیلا ولی ہے۔ ولی ہم آج کا معاشرہ بہت بڑا ولی ہے، یہ تو عمل کچھ بھی نہیں ہے، نماز کا شعور نہیں ہے، عقائد اہل سنہ کا اسے کچھ شعور نہیں ہے، صرف ہا ہو کر دیا اور بال چھوڑ لیا، 4-5 انگوٹھیاں ڈال لیا تو ہمارا معاشرے کا مسلمان ارے یہ تو بہت بڑے ولی نظر آتے ہیں۔ کیا اس کا نام ولی ہے؟ ولی اس کا نام نہیں ہے۔ میرے غوث سے پوچھو، وہ کہتے ہیں آسمان پر اڑنے کا نام ولی نہیں ہے،
پانی پر چلنے کا نام ولی نہیں ہے، آگ پر بیٹھنے کا نام ولی نہیں ہے۔ ارے یہ تو پرندے بھی کر بیٹھتے ہیں، یہ تو مچھلی بھی کر بیٹھتی ہے۔ ولی اس کو کہا جاتا ہے جو شریعت مطہرہ پر پابند رہتا ہے۔ آج کا معاشرہ دین اسلام کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھ پا رہا ہے، اور ہمارے یہاں ایسے بے تحاشا گمراہ قوم آتے جا رہی ہے، اور ایک قوم تو اور آ رہی ہے ہمارے پاس، کلمے والے۔ اس کو کیا خبر کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے بیرا روی قوم آتے جائے گی۔ ہمارے نوجوان اس قوم کے پیچھے جا رہی ہے، بولے یہ راز ہے کلمے کا، یہ کلمے کا راز ہے۔ تمہارے پیر کون ہے؟ تمہارے مرشد کون ہے؟ کام فلاں سلسلے سے ہیں، کیا تم کو کلمے کا راز بتایا گیا؟ آج اکثر نوجوان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان اس گمراہ فرقے کی طرف جا کر اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، اپنے عقیدے کو کمزور کر رہا ہے۔ تو کہاں ہے شعور؟ یاد رکھو میرے دوستو، جب تک ہم اپنے عقائد اہل سنت میں مضبوط نہیں رہیں گے، اپنے بزرگوں کے عقائد کو ہم نہیں سمجھیں گے، ولی کے مقام کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ ولایت کو سمجھنا ہے تو غوث کی بارگاہ میں آ جاؤ، ولی کے مقام کو سمجھنا ہے تو غوث کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ آج کل ولی جو بنے پھرتے ہیں، اور یہ جو مرید ولی بنا رہے ہیں اپنے پیروں کو پر لگا کر، ان سے پوچھو ولی جو ہوتا ہے وہ حرام کے قریب نہیں جاتا ہے، اور آج کا پیر تو سب کھا جا رہا ہے، نہ عین دیکھتا ہے نہ غین دیکھتا ہے، نہ ادھر کی خبر ہے نہ ادھر کی خبر ہے۔ اور آج کا پیر نہ حرام نہ حلال، نہ شریعت نہ طریقت نہ معرفت، نہ ادھر کی خبر ہے نہ ادھر کی خبر ہے، صرف میاں زلف چھوڑنے، اور زلف تو ایسے بات چھوڑتے ہیں، اتنے لمبے بال چھوڑ رہے ہیں، اب پھول لگانا باقی ہے۔ یہ حالت ان کی آ چکی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایسی جماعتوں سے بچو۔ اور آج کل یہ دنیا چل رہی ہے، اس پر ایسے فتنے، یہودی نے اس کو ایسا ہمیں خمار چڑھا دیا ہے اس کا۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرے ساتھ کار ڈرائیور میں ایک بچہ آٹو میں بیٹھ کر ایسا مگن ہے اس میں، اگر آٹو والا آٹو لے کے بھی چلا تو اس کو خبر نہیں رہتی۔ کیا سنار واڑی میں اتنی ہی ہے؟ یہاں تو سب سنار بیٹھے ہیں۔ سونا تو چمکتا ہے، مگر یہ سونا قبر کو چمکاتا ہے، یہ سونا گلے کو چمکاتا ہے، عورت کے حسن کو چمکاتا ہے، مگر یہ جو آج رات گزر رہی ہے یہ تو ہمارے قلب کو چمکاتا ہے، یہ تو ہماری قبر کو چمکاتا ہے، یہ تو ہمارے حشر کو چمکاتا ہے۔ یاد رکھو، درد دل پیدا کرو۔ اسی لیے میرے خواجہ خواجگاں، خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز کی بارگاہ میں جب آپ کا مرید آتا، حضور دعا فرما دیں، کیا دعا دیتے؟ جا اللہ تجھے درد دل عطا فرمائے۔ درد دل اتنی بڑی دعا ہے، جس کو درد دل پیدا ہو جائے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کاملین متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، حلال و حرام کو سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان اگر اسی کو سمجھ لے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وہ ذلیل نہیں ہوگا، کبھی وہ رسوا نہیں ہوگا، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر وہ چلتا رہے گا۔
انشاءاللہ جو جس بزرگ کے نقش قدم پر قائم رہتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، اسی کے ساتھ وہ بلایا جاتا ہے میرے دوستو۔ اور اللہ نے اپنے نیکوکار بندوں کا جب انتخاب کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کے ایسے غلام ہیں، ابھی آپ نے دیکھا سنا نبی کا وہ مقام ہے، نبی کے لاڑلوں کا بھی کوئی مقام ہے، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڑلا بیٹا تیرا۔ غوث پاک کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، میرے خدا نے میرے غوث کو مجبور بنا کر نہیں پیدا کیا ہے بلکہ مختار بنا کر پیدا کیا ہے۔ ہمارے غوث مختار پاورفل ہے، وہ جو چاہیں وہ ہو جائے، جو کہہ دیں وہ مان لے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، ایک قطب عالم، ایک اپنے وقت کے ولی اعظم، اللہ نے انہیں ولایت عطا فرما دیا تھا اور اسی ولایت کو رب نے سلب بھی کر لیا۔ نعمت جب دی جاتی ہے اور جب نعمت چھین لی جاتی ہے، دی ہوئی نعمت کو اگر کوئی چھین لیتا ہے تو دل کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نعمت ملی تھی، قطب اپنے وقت کے ولی اعظم ہیں، ولایت سلب ہو گئی، 360 اولیاء کرام کے بارگاہوں پر حاضری دی، کہا میری نعمت مجھے واپس کروا دیں۔ انہوں نے دیکھا نہیں جی تمہارا تو مقدر میں، تمہارے تو مقدر میں اب خوش بختی نہیں ہے، اب تو بدبختی ہی ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ وہ سارے درباروں سے، سارے بارگاہوں سے مایوس ہوتا ہے، کسی نے کہا ایک دربار ہے، ایک دروازہ ہے، ایک در ہے، وہاں چلے جا۔ کہا وہ کون سا در؟ کہا وہ در عبد القادر ہے۔ کہا کون سی دہلیز؟ وہ در دہلیز عبد القادر ہے۔ میرے عبد القادر کی بارگاہ میں پہنچے، کہا حضور میرا مقدر، میری تقدیر، میری نعمت سب چھین چکی ہے۔ میرے خدا کے مقبول سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آئے ہو؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا حضور میں کل تک مقبول تھا اب میں مردود ہو چکا ہوں، اب میں خدا کی بارگاہ میں میرا کوئی مقام نہیں ہے، میں کل خوش بخت تھا آج بدبخت ہو چکا ہوں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں جا میں تجھے آج خوش بخت بنا دیتا ہوں۔ رب نے کہا او عبد القادر کیا تم دیکھتے نہیں اس کا مقدر، اس کے ہم نے خوش بختی کو بدبختی میں تبدیل کر دیا ہے، 360 سے واپس آئے۔ تو میرے عبد القادر فرماتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے خدا، میں تجھ سے مانگوں گا وہ الگ بات ہے، اگر اسے بدبختی ہی پر رکھنا تھا تو پھر عبد القادر کو ہدایت کیسے دیا دعا کی؟ اسے ہدایت کیسے دیا میری بارگاہ میں آنے کی؟ اے میرا خدا کہتا ہے عبد القادر یہ تیرا بھی مقبول ہے میرا بھی مقبول ہے، اور جو تمہارے مقبول ہیں ہمارے بھی مقبول ہیں۔ آج سے ہم ساری ولایتوں کے سندیں تمہارے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جس کو چاہو دے دو، جس کو چاہے لے لو۔ میرا خدا وہ ہے میرے دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے، ابھی دیکھا آپ نے، دعا کرو نیکوکاروں کا وسیلہ لے کر دعا کرو۔ یہ تاریخ ہے نا، آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ ہم فلسطین کے جلسے میں بیٹھے ہیں، آج چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ 11ویں کی کتنی تاریخ ہے؟ 18 تھے جمعہ کو، آج 19 پھر چینج ہو گئے، 20 ہو گئے، 20 تاریخ ہے نا۔ بیچارے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہمارے مسلمان کا یہ عالم کہ ہم کو چاند کی تاریخ بھی یاد نہیں، قمری تاریخ بھی یاد نہیں۔
یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ بد دعا کریں گے، دعا کریں گے، مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں لمبی چوڑی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، مگر بات میں بات آ گئی۔ سچ سچ بتاؤ، تم یہودیوں کے مخالف ہو؟ عیسائیوں کے مخالف ہو؟ آپ مخالف ہیں؟ جواب ہی نہیں دے۔ الحمدللہ مخالف ہے، بے شک مخالف۔ آج بیٹھے ہیں ان کی مخالفت، مخالفت کیسے؟ اور میں پوچھ رہا ہوں آپ مخالف ہیں؟ میری بات نہیں سمجھ میں آئی۔ تمہیں اسرائیل یہودیوں کے نصرانیوں کے تمہیں دشمن ہاں؟ تو ہمارا دشمن ہے، اس کا دشمن ہے نا، ابھی مسلمان کے چاہنے والے ہیں۔ تمہارے سے بولنے لگانا بولے تو جعفر خان صاحب کا حق ہے۔ جعفر صاحب بھائی ہم جس کے لیے بیٹھے ہیں، جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اسرائیل کی دعا کرنا ہے نا، تو ہم یہود و نصارہ کے ہم مخالف ہیں کیا؟ نہیں، بہت اچھی بات کی، بہت اچھی نہیں ہے۔ بالکل ہے۔ یہ ہمارے آندھرا کا نقشہ بنا ہے، میں جب سے دیکھ رہا ہوں، یہاں سے لے کر وہاں تک اے پی اسٹیٹ، دیکھیے آپ آندھرا کا پور کا نقشہ ہے، یہاں سے لے کر وہاں ذرا پیچھے بڑھ گیا ہے۔ مسجد دول شاہ پہلوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایسی بارگاہ ہے، میں سچ کہتا ہوں یہ میرا تجربہ ہے، وہ تمہارا ہے نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، مگر یہ میرا تجربہ ہے۔ یہاں یہ بارگاہ وہ ہے، میرا بچپنا میں نے دیکھا ہے، یہاں کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں گیا تو پھر اس بارگاہ سے کون خالی کرایا جائے؟ کبھی ہمارے بزرگوں سے کوئی مایوس نہیں لوٹا، صرف مانگنے کا ڈھنگ چاہیے، مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ ہر ایک فقیر مانگتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھو کیا انداز سے مانگتا ہے۔ لاکھوں سال کا کنجوس بھی ہے تو نکال کے کچھ دے دیتا ہے نا۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے۔ آپ مخالف ہے کیا؟ نہیں، مجھے اتنا سمجھا ہے، بالکل مخالف ہے۔ نہیں، ابھی بھی میرے کو میں مطمئن نہیں۔ یہودیوں کے مخالف ہیں ہم، الحمدللہ، ہے نا بھائی؟ وہ مراقبے میں ہیں، سب مل کے بولو، ہاتھ اٹھا کے، ہم یہودی کے مخالف ہیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ مراقبے میں ہیں۔ میں صحیح، اچھا کیا عبدالرحمن، تم نے کچھ تو شعور بیدار ہونا چاہیے۔ ہم جب آج اس اجتماع میں انہیں 70-80 کلومیٹر سے بلوانا، مجھے 3-4 کلومیٹر سے بلانا، خطیب صاحب کو 2.5-3 کلومیٹر سے بلانا، اور آپ کا 1.5-2 کلومیٹر سے آنا، کوئی 3 کلومیٹر سے آنا، کیا معنی رکھتا ہے؟ رات گزارنے کے لیے کوئی مطلب ہی نہیں رات گزارنے۔ آپ سو لیتے تو اللہ بھی دعا قبول کر لیتا ہے۔ رات گزارنا ہمارا کام نہیں ہے، ہاں رات گزار کر بات منوانا ہمارا مقصد ہے۔ ہم مخالفت میں بیٹھے ہیں، بے شک۔ پیچھے والے اب بھی نہیں بول رہے۔ نہیں، میں بھی قسم کھا لیا ہوں کہ تم سے بلوا کے رہوں۔ بولو بھائی، ہم سب یہودیوں کی مخالفت میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ، یہ جملہ حضرت سننا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، یہی ہم سننا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم اس کی مخالفت میں بیٹھے ہیں، کیا مخالفت میں یہاں بیٹھے تو ہو جاتے ہیں؟ ہو گئے، پھر کیا کریں؟ میگی کھائیں گے، اس کا سارا پروڈکٹس، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ سب کوئی بائی نہیں بات بولے گا، کرنا۔ یہ کوئی نہیں بولے میگی کھائیں نہیں گے، کھانا چاہیے، تھمس اپ بیان پیئیں کرنا ہے گے، سب چیزیں، کوکولا، بیان کرنا، پیپسی پیئیں گے، کوکولا، ڈو صابن استعمال کریں گے، صبح پہ تو رات کو صابن جتنے اس کے پروڈکٹس ہیں بیان کرتا۔ وہ آریو کے بھی آریو۔ بچہ رویا تو چاکلیٹ دلائیں گے،
ڈیری ملک دلائیں گے. کل سے کریں گے نا اپن, چھوڑ دیں گے, یہ سب کھائیں گے, چھوڑ دیں گے, یہ سب کریں گے. ہاں تو سب کریں. اگر واقعی میں تم اپنے اندر غیرت رکھتے ہو, اپنے اندر شرم و حیا کا مادہ رکھتے ہو, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے درد رکھتے ہو, میں یہ نہیں کہتا, ہاں یہ ضرور کہتا ہوں, مگر اللہ اس کے رسول کی مصلحت پر ہم چھوڑ دیتے ہیں. بے شک, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی, مگر وہ جانے ہم کیا جانے, وہ جانے ہم کیا جانے. مگر جب آج بات کھل کر سامنے آتی ہے, جو اللہ و رسول کا دشمن ہے, جو ہمارے نبی کا گستاخ ہے, تو آج ہم اس کے پروڈکٹس کو کیوں, ہمارے گھروں کے اندر ہمارے نوجوانوں کو دیکھو, آج کل حضرت وہ کٹنگ چل رہی ہے جس کو قزع کہتے ہیں. کس کی کٹنگ ہے یہ؟ کیا ہمارے ہندوستان کی کٹنگ, کیا ہمارے ہندوستان کی پروڈکٹس نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہندوستان کے پروڈکٹس کو استعمال کر کے ہمارے ملک کو طاقت نہیں دے سکتے؟ کہاں ہے ہماری قوم؟ اور پھر کہتی ہے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. چور کی بمڑی سب سے پہلے. قسم کھا لو آج کے بعد ہم کبھی ان ناپاک کمپنیوں کے پروڈکٹس کو کبھی استعمال نہیں کریں گے. یہ پیغام عام کر دو. اگر کسی کو کمزور کرنا ہے, اس کی تجارت کمزور ہو جاتی ہے, خود بخود اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. آج ہمارے نوجوان اس طرف توجہ نہیں دیتے. صرف ہم یہ نہیں بولتے کہ پورے ہندوستان میں ہو جائے, پہلے اپنا گھر تو ہو جائے, پہلے اپنا مکان تو ہو جائے, پھر محلہ ہو جائے, پھر دوسرا محلہ ہو جائے, پورا شہر اگر ہو گیا تو ہم ایک اگر بدلتے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا میں تو چلا جانب منزل, میں اکیلا ہی چلا جانب منزل, لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا, لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. تو آج کے اس عظیم محفل کے حوالے سے ایک میسج عام کر دیا جائے. کسی کے اسرائیلی یہود و نصارہ کے کسی بھی کمپنی کے پروڈکٹس کو ہم دیکھ کر لیں گے, دکان والے پریشان ہو جائیں کہ آج مسلمان جاگ چکا ہے, آج مسلمان میں اتحاد آ چکا ہے, آج مسلمان میں اتفاق آ چکا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, اسی آدونی کی سرزمین پر 93-94 کی بات ہے, شاید غالباً 92 یا 93 کی بات ہے. ہمارے مسجد سے میں عشاء کی نماز کے بعد کبھی کبھار باہر نکلتا, اور کھانا کھانے کے بعد میں اپنی بارگاہ کے پاس سے ادھر برج سے ہو کے آتا, تو وہاں پر وہ آج جو آفس کھلا ہے نا, وہ ہڈیوں کا ڈاکٹر, ہڈیوں کا جو ڈاکٹر ہے نا, ارے پولیہ ڈاکٹر, ہاں وہ ڈاکٹر, وہاں پر ایک پان کا ڈبہ تھا, شاید آپ دیکھے ہوں گے, پان کا ڈبہ تھا, شاید وہ بھی جانتے ہیں, ہمارے حاجی صاحب وہاں بیٹھے ہیں. پان کی دکان تھی. وہ کس کی دکان تھی؟ وہ کسی مارواڑی کی تھی, گجراتی کی. پورے آدونی کے گجراتی وہاں آ کر پان کھاتے تھے. میں نے ایک سے کہا آپ اتنی دور آتے ہیں؟ بولے ہاں صاحب ہم یہاں آ کر پان کھاتے ہیں. بولے کیوں؟ کہا یہ ہماری برادری کی ہے. کیا سمجھے؟ ایک تائی دیکھو ان کی, ایک جہتی دیکھو ان کی. اور آج ہمارا حال یہ ہے, ہم اگر کوئی مال لینا چاہتے ہیں تو ہم اپنی دکان چھوڑ کر غیر کی دکان پر چلے جاتے ہیں. کہاں آئے ہم؟ یہود و نصارہ کی یہ پالیسیاں
یہود و نصارہ کے یہ عوام کو، قوم کو برباد کرنے کے جو آلات ہیں، شیاطین کے اور شیاطین کے مکر و فریب کے جو جال ہیں، آج اس نے عام کر کے بتا دیا ہم اس کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور ایک حد تک ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر سنو، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، کل بھی رسول کے تھے اور آج بھی رسول کے ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک رسول ہی کے رہیں گے۔ اسی کا ترجمہ میرا امام کرتا ہے، تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے میں کہتا ہوں عمل کی بات، آؤ بزرگوں کی بات۔ میں اسی لیے تاریخ پوچھا، اسی مہینے کو دو بزرگوں سے نسبت ہے، ایک محبوب سبحانی، ایک محبوب الہی۔ اس مہینے کو دو نسبتیں ہیں۔ بھولی بھٹکی باتیں یاد آ رہی تھی ان کی باتیں سن کر۔ جمعہ کو 11ویں تھی، نظام الدین کو 18 ہے نا، اسی لیے میں نے تاریخ پوچھا تھا۔ اس مہینے کو دو نسبتیں ہیں، اور اللہ کی شان دیکھو، واقعی میں 133 مرتبہ اور 101 مرتبہ 111 مرتبہ سبحان اللہ کی جو تعریف کی تسبیح پڑھتا ہے، وہ دنیا میں بھی پاک ہے، قبر میں بھی پاک ہے، آخرت میں بھی پاک ہے۔ مگر خدا کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں دو محبوب دے دیا، ایک محبوب سبحانی، ایک محبوب الہی۔ کیا ان کی شان ہے، کیا انہوں ایسا چولی بنے ہیں، کیا انہوں ایسا چولی بنے۔ آج ہماری اماں حلق تک کھلاتی ہے، محبوب الہی کی ماں جب کھانا گھر میں نہیں ہوتا تو کہتی بیٹا نظام آج روزہ ہے، آج روزہ ہے۔ ایک نظام الدین، ایک محبوب الہی کی ذات، ساری دلی اس کے قدموں میں۔ کیا بات ہے، پرہیزگاری کی زندگی، تقوی و طہارت کی زندگی۔ کہتے ہیں ارے کبھی کبھی پانی میسر نہیں ہوتا، کبھی کبھی دانہ میسر نہیں ہوتا، فاقوں پہ فاقے گزر جاتے، مگر ہم نے کبھی رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کیا۔ آپ کہیں گے علم، ارے جو ماں پیٹ ولی ہوتے ہیں وہ بھی علم کو اہمیت دیتے ہیں۔ آج ہماری قوم حلق تک کھاتی ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، حلق تک پیتی ہے، التحیات یاد نہیں ہے، حلق تک پیتی ہے اور زیبتاً کپڑا پہنتی ہے، حسن کا کپڑا پہنتی ہے اور آسائش کی زندگی گزار رہا ہے، ماں مرتی ہے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ آج اگر ہمارا معاشرہ اہل علم کی صحبتوں میں رہ کر عقیدہ اہل سنت، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے علماء کے قریب رہ کر ان مسائل کو اگر سیکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ضمیر کبھی مردہ نہیں ہوگا، کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو بدل ڈالو، اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ۔ آج علماء ہیں مگر اللہ رے ان کے اللہ ماشاء اللہ ان کے دلوں میں صحیح درد عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے۔ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ میرے غوث کا مقام تو اپنی جگہ، وہ محبوب سبحانی، قندیل نورانی، اور یہ میرے محبوب الہی نظام الدین اولیاء۔ کون ہے آپ؟ بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں دیکھنے کی تڑپ تھی، آئے، جب آئے تو دیکھا، یوں بٹھایا، یوں مرید بنایا اور پھر خلافت سے بھی نوازا۔ لوگوں نے کہا تیرے قدموں میں ہو فرید الدین، تیرے قدموں میں ہم 10 سال سے
کسی نے کہا او بابا تیرے قدموں میں ہم 15 سال سے، او گنجے شکر تیرے قدموں میں ہم اتنے سال سے، ہمیں مرید بھی نہیں بنایا، خلافت تو دور کی بات ہے، اپنا جام شیری بھی نہیں پلایا، یہ نظام آیا یوں تو نے مرید بھی بنایا، یوں تم نے خلافت بھی دے دیا۔ میرا گنجے شکر فرماتے ہیں، میرے فرید فرماتے ہیں، میں نے کچھ سنوارا نہیں، سنور کے آیا تھا، میں نے کچھ بنایا نہیں، بن کے آیا تھا، وہ آیا میں نے یوں دولہا بنا دیا، یوں ہم نے اس کو اپنی کاری سلگھائی روشن کر دیا، چراغ اس کے پاس ہے، تیل اس کے پاس ہے، دیا اس کے پاس ہے، ہم نے صرف روشن کر دیے، ہم نے صرف روشن کر دیا ہے میاں، ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اے اہل سلسلہ سے وابستہ رہنے والوں، تم پہلے اپنے قلب کو چمکاؤ، اپنے قلب کا تزکیہ کر لو، اپنے اعمال سے اپنی اصلاح کر لو، اور پھر انشاءاللہ کل کا سورج جب نکلے گا، طلوع ہوگا، وہ یہ کہے گا اے مولا کل اس نے رات میں جو رات گزاری ہے، کل اس کی رات ایک نیا انقلاب پیدا کر دی ہے، اب میں گواہ ہوں یہ تائب ہو چکا ہے۔ آج وہی تائب اسی توبہ پر اپنے پیر کی نگاہ پڑے گی تو پھر وہ کیسا ہوگا معلوم؟ میرا امیر خسرو کہتا ہے، میرا پیر مجھے کیسا چاہتا تھا، میرا پیر مجھے کیسے چاہتے تھے، کہا شریعت مانے نہ ہوتی تو نظام الدین وصیت کر جاتے کہ میری قبر میں امیر خسرو کو دفن کر دیا جائے۔ بتائیے تو صحیح، کیسا پیر ہے اور کیسا مرید ہے، کیسی محبت ہے۔ ارے وہ مرید امیر خسرو علیہ الرحمہ کو نظام حضرت محبوب الہی نے فرمایا جاؤ ذرا بازار سے دوا خرید لاؤ، آئے تو تاخیر ہوئی، کہا بہت تاخیر کر دی میاں، کہا حضور ایک جنازہ جا رہا تھا اور صدا ہو رہی تھی جو جنازے کو کاندھا دے دے اسے جنت، کہا بھی جنازے کو کاندھا دے دیا ہے، تو کہا حضور کیا میرے پیر کے پاس کوئی جنت کی کمی ہے؟ عقیدہ محبت دیکھیے، عقیدت دیکھیے، وہ امیر خسرو۔ تو لہذا ہم جن سلسلوں سے وابستہ ہیں اپنے مشائخین کی زندگی کو دیکھیں، اپنے مشائخین کی زندگی پر عمل کریں۔ آج ہم فلسطین کی مخالفت میں بیٹھے ہیں اور فلسطین کی موافقت میں بیٹھے ہیں، اسرائیل کی مخالفت میں بیٹھے ہیں، فلسطین کے حق میں دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہماری دعا تبھی قبول ہوگی جب ہمارے اندر ایک نیا اسلامی جذبہ پیدا ہو، اسلامی معاشرے کا ہمیں اندر عملی جامہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں عملی جامہ پہننا ہے، تب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی۔ آپ لاکھ راتیں بیٹھیں کوئی معنی نہیں، آپ عہد کریں اسرائیل کے اور یہود و نصارہ کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، اس کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔ صرف تم ہی نہیں، تمہارے بھائی کو بھی فرض، بھائی کل سے مت کھانا، کل سے مت لینا، یہ اگر آپ نے اتنا کر لیا نا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک دن کا ڈاٹا 2 کروڑ ہوتا ہے دن کا، ایک ہی دن کا۔ اب ہم تخمیہ کرنے نہیں بیٹھے ہیں، تخمیہ کریں گے تو پتہ نہیں کہاں بات چلے جائے گی۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں اگر کسی کی کمر توڑنا ہے تو اس کی تجارت پر حملہ کرنا ہے، لینا نہیں سامان، اس کا بائیکاٹ کرو، کریں گے انشاءاللہ، عام کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو زیادہ بابیلی مچانے کی ضرورت نہیں، ان کے سارے پروڈکٹس کو تم بائیکاٹ کرتے جاؤ، پھر وہ انشاءاللہ جھکتے جائیں گے۔ اور بند کر دیا، میں توبہ کر لیا، اور نہیں صاحب میں نے بند کر دیا، سارے بم سب میں نے پھر شروع کر دیں گے آپ۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر کے لیے بول رہا ہوں۔ ڈنمارک کے خبیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنائی تھی، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے یا 17 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں نے اپنی مسجد میں اعلان کیا تھا کہ تھمس اپ نہ پیو، اور الحمدللہ آج تک فقیر نے تھمس اپ کو ہاتھ نہیں لگایا۔
آج تک ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. عہد کر لو انشاءاللہ. قطرے قطرے سے سمندر ہوتا ہے, قطرے قطرے سے دریا بنتی ہے. صرف آدونی کا مسلمان ان کے پروڈکٹس کو چھوڑ دے اور وہ کٹنگ, ارے میں نے دیکھا باپ سامنے ٹھہر کر وہ کٹنگ کراتا ہے. کیا بتائیے. اور وہ ٹی وی ہے, وہ ہوں گی نا چینل, ان کے سارے کٹ کر دو. اس پر بھی ہوں گے نا ان کے کچھ چیزیں, ہے نا, کرو نا, دیکھو نا, جو چیزیں جا سکتی ہیں کر کے دیکھو, پھر وہ کیسے گھٹنی نہیں ٹھیک کرتا. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے, ہمارے تقوی و طہارت کو نہیں دیکھتا, ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے, ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے. اسی لیے کھانے پینے سونے جاگنے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں محفل سجانے والوں کی حق میں, اور محفل کے دامے درمے سخنے ان کے ساتھ دوش بدوش انہوں نے جو تعاون کیا ہے, ان تمام کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں. ایسی ہی محافل کا ہم انعقاد کریں, اپنے گھروں میں کریں, مساجد میں کریں, اپنے دوست و احباب میں کریں. صرف ایسا نہیں ہے, روڈ پر آنا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو مناؤ, انشاءاللہ اللہ ہماری سن لے گا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. میں پھر ایک مرتبہ دعا بھی کرتا ہوں, مبارکباد بھی دیتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما کر آج کی محفل کو قبول فرما لے. آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.